السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایوب علیہ السلام انبیاء کرام کی جماعت میں سے ایک ایسی ہستی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے صبر کے معاملے میں بطور خاص ان کا تذکرہ فرمایا ہے، لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ہے، اور نمونے کے طور پر ٹھہرایا۔ آپ کا نسب نامہ یوں ہے: ایوب بن موس بن رضا بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم، اور یہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ ان کے بعد سب انبیاء کرام اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہوئے، سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ اکیلے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے یعقوب، انہیں یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی آل و اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کے بیٹوں کو اسباط کہتے ہیں، اور ان کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جن اسباب کا تذکرہ قرآن مجید میں انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا ہے، وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب ان بیٹوں کی اولاد میں سے تھے، اکثر علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا، اشارہ دیا کہ اس بات سے جلد انبیاء کرام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کی قتل کی کوشش کی تھی، اپنے والد سے جھوٹ بولا تھا، ایسی اور بھی غلط کام کیے تھے، تو ان حرکات کرنے والے انبیاء کرام نہیں ہو سکتے، جبکہ اس بات سے مراد وہ انبیاء کرام ہوں گے جو ان بیٹوں کی نسل سے آئے ہوں گے۔ بنی اسرائیل کی بہارت میں ملتے اور قبیلے کو سب بھی کہتے ہیں، اسی لیے انہیں اسباب بھی کہتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل ان قبیلوں میں سے تقسیم ہو گئے۔ اسی طرح سیدنا ایوب علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے۔ سورہ انعام آیت نمبر 84 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان، یوسف اور موسیٰ اور ہارون، تو یہ سب کے سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی نبی اور رسول تھے۔ سورہ نساء آیت نمبر 163 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح ہی وحی کی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 163 میں اللہ تبارک و تعالی یہی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے کہ نوح اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرح، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان انبیاء کرام کی سلام کی طرف جو وحی فرمائی، وہ ایوب علیہ السلام کو بھی رسولوں میں شامل فرمایا۔ ایوب علیہ السلام بھی ان رسولوں میں سے ایک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کی قوم قرن کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ قوم ملک شام میں رہائش پذیر تھی، آپ بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ تعالی نے آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، آپ کے پاس بے شمار لاتعداد نوکر چاکر تھے، آپ کے پاس بے شمار خدا کی اور نعمتیں، مال و جائیداد تھی، آپ کو بہت سی زرعی زمینیں بھی عطا فرمائی تھی، آپ تاجر بھی تھے، تجارت کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا،
اللہ نے آپ کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی تھی. آپ کے یہاں 7 بیٹے اور 60 بیٹیاں تھیں. آپ خود بھی صحت مند اور طاقتور تھے. آپ کے اصحاب کی تعداد میں کافی زیادہ تھی، کیونکہ اللہ نے آپ کو لوگوں کو نعمتوں سے نوازا. آپ روح زمین پر نعمتوں سے مالا مال شخص تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آپ صبر کی مثال بن جائیں. آخر صبر کا مرحلہ شروع. آپ کا سب مال و متاع ہلاک ہو گیا، یہاں تک کہ آپ فقیر ہوئے. آپ کی زندگی ہی میں آپ کی ساری اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی. کسی کا ایک بیٹا بھی فوت ہو جائے تو وہ کتنا غمگین ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے. سیدنا یعقوب علیہ السلام پر غم کس طرح طاری ہوا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. ہمارے غم کے وہ کھل جائے تھے جبکہ ان کا کوئی بیٹا فوت نہیں ہوا تھا. ادھر سارے بیٹے ہیں اور ساری بیٹیاں فوت ہو گئی. یہی نہیں، تمام مال مویشی ہلاک ہو گئے. معاملہ اس پر بھی ختم نہیں ہوا. آپ شدید بیمار ہو گئے. اس شدت بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے. اٹھنے کی سکت باقی نہ رہ گئی، یہاں تک کہ آپ کا گوشت گرنے لگا. آپ کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی. آپ اب آپ کے ساتھی بھی آپ کا ساتھ چھوڑنے لگے. انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں ان کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے. جب ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ایسے نہ ہو ان کی بیماری ہمیں لگ جائے جو ایک سے دوسرے ملک تک منتقل ہوتی ہے، اس طرح سوائے دھوکے ہیں سب ساتھ ہی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے. کوئی آپ کے قریب نہ آتا تھا. جو 2 ساتھی ساتھ چھوڑ نہیں گئے تھے وہ بھی ذرا دور کھڑے ہو کر بات کرتے تھے. آپ کی خدمت کے لیے بس آپ کی بیوی رہ گئی. وہ بہت زیادہ وفادار تھی. وہ زوجہ محترمہ آپ کی خدمت کرتی، آپ کو کھلاتی پلاتی، آپ کو نہلاتی. پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا ہی مال بالکل ختم ہو گیا. ابھی بھی صاحبہ نے مجرد پر لوگوں کو گھروں پر کام کرنے شروع کر دیا اور تھوڑی سی مزدوری پر لوگوں کے ہاں کام شروع کیا تاکہ کچھ کما کر لائیں اور خاون پر خرچ کر سکیں. یہ تھے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام. اتنی بڑی آزمائش میں پورے اتر آئے. آزمائش بھی 1-2 ماہ نہیں، پورے 12 برس تک جاری رہیں اور ایک قول کے مطابق 18 برس تک جاری رہیں. آپ اس دوران میں اللہ نے آپ کو صبر اتنی عطا فرمائی کہ آپ نے کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، یہاں تک کہ کبھی زوجہ محترمہ سے بھی شکوہ نہ کیا. سالہ سال اسی حالت میں گزر گئے. ایک بار آپ کی بیوی نے عرض کیا اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر اللہ کے حضور دعا کریں تو آپ کی بیماری کو ختم فرما دیں گے، آپ کی حالت کو بدل دیں گے. بیوی صاحبہ کا یہ کہنے کے باوجود آپ نے بیماری کے ختم ہونے کی دعا نہ کی، نہ یہ کہا یا اللہ مجھے رزق عطا فرما اور میری رزق میں فراوانی عطا فرما. بس جو اللہ نے چاہا اس پر راضی ہوا. تقدیر الہی پر خوش رہیں. آپ نے بیوی سے فرمایا ذرا بتاؤ تم اور ہم کتنا عرصہ خوشحالی اور فراوانی میں رہے، کتنا عرصہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں میں خوش رہے. انہوں نے جواب دیا 80 سال. یہ سن کر آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے دعا کرتے ہوئے حیا آتی ہے. جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا اتنا عرصہ بیماری اور تنگ دستی میں نہیں گزار لیے، اس لیے میں ابھی یہ دعا نہیں کروں گا. وہ مجھے شفا عطا فرما دے گا یا میری اس حالت کو بدل دے اور وافر رزق عطا کر دے جب تک مجھ پر 80 سال نہ گزر جائے. جس طرح میں 80 سال اللہ کی نعمتوں سے اور ان کی بہار فضاؤں نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہا، اسی طرح میں 80 سال اسی حالت پر صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا، تنگ دستی کا سوال نہیں کروں گا.
کہ اللہ میری اس تنگ دستی کو دور فرما دیجئے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جب اس جواب سے ان کی بیوی مایوس ہو گئی، اسی لیے کہ انہیں تو بیماری ختم ہونے کی اور اچھے دنوں کے دوبارہ آنے کی امید تھی، آپ کی بات سن کر وہ بولی تب یہ آزمائش کی گھڑی کب ختم ہوگی، کیونکہ اس بات پر اللہ کی ناشکری ہوتی تھی، اسی لیے میں نے سلام ناراض ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس بات سے اپنی بیوی کی بات سے ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کھائی اگر اللہ نے مجھے شفا عطا فرمائی تو میں انہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ دوسری طرف نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے آپ کی بیوی صاحبہ کو کام پر رکھنے سے انکار کر دیا، ان کا خیال تھا کہ کہیں اس کے شوہر کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے، وہ سمجھتے تھے کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری ایک جوت کی سی بیماری ہے، لہٰذا یہ بیماری ان کی بیوی کے توسط سے انہیں بھی لگ سکتی ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تب آپ نے ایک چھوٹی سی بات کہی، اس میں بھی کچھ واضح دعا نہیں تھی، جب اس وقت سے بڑھ کر دعا کے لیے کون سا وقت ہو سکتا تھا۔ آپ کی اس بات کو اللہ نے قرآن مجید میں سورہ انبیاء آیت نمبر 83 میں ہے، اور ان کی اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو ہی رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور اس علم کی حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے۔ مطلب یہ آپ نے واضح الفاظ میں دعا نہیں فرمائی، یہ نہیں فرمایا الہی مجھے تندرستی عطا فرما، الہی مجھے رزق عطا فرما، اور میری ایسی حالت کیوں ہو گئی ہے، اے اللہ تو کریم عطا فرما۔ سورہ صاد آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا مجھے شیطان نے جو دھوکہ پہنچایا ہے، گویا آپ نے اس بیماری پر مصیبت کو اللہ کی طرف سے منسوب نہیں فرمایا بلکہ اللہ کو اس مبلغ اور پاک ٹھہرایا اور اسے شیطان کی طرف منسوب کیا۔ یوں نہیں کہا اللہ تو نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، بلکہ غیر اللہ یعنی شیطان کو کہا کہ تم نے یہ اس کی حدیث میں بھی اسی طرح آتا ہے برائی تیری طرف سے نہیں، اللہ نے آپ کی التجا کو اس لمحے شہر قبول سے نوازا، قبول ہوتے ہی لیکن آپ نے صبر کا دامن کہاں رکھا تھا، اس لیے مدتوں سے ضرب اور مثل چلی آ رہی ہے۔ سب نے ایوب جب آپ نے پروردگار سے اس انداز میں دعا مانگی تو اللہ نے اس آزمائش کو ختم کر دی اور پاؤں زمین پر مارا تو پانی چشمہ کا جاری ہو گیا۔ علماء کہتے ہیں جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو جسم کے بیرونی حصے سے بیماری ختم ہو گئی اور اندرونی بیماری بھی ساری ختم ہو گئی، اور جب بیوی آئی تو آپ کو صحت مند پا کر بہت خوش ہوئی اور حیران ہوئی، اور اس کوڑے کے بدلے 100 کوڑوں کی جو قسم کھائی تھی اللہ نے کہا کہ ان کو جارو کی سوت ان کے مارو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ایوب علیہ السلام کا صبر تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں بتائیں کون سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ والسلام۔